السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عدالت، جوڈیشل کمیشن اور آئینی بینچ کے حوالے سے 3-4 خبریں ہیں جو شیئر کروں گا، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ایک خبر اہم ہے، بلکہ 2 خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی کے 2 اہم رہنما، یعنی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور شبلی فراز، یہ دونوں جوڈیشل کمیشن سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن میں ان کو شامل کیا گیا تھا، بالکل ادھر بھی وہی سلوک کیا ہے، رویہ جو ہے روا رکھا ہے پی ٹی آئی نے، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ساتھ رکھا تھا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پہلے شیر افضل مروت کا نام دیا گیا تھا، بلکہ اس سے پہلے کسی اور کا نام دیا گیا تھا، اور پھر شیر افضل مروت کا نام دیا گیا۔ شیر افضل مروت نے بھنڈ مارا اور سعودیہ کے خلاف بیان داغ دیا تھا کہ سعودی عرب نے سازش کی تھی عمران خان کو ہٹانے کے لیے۔ کبھی اب کہا جاتا ہے کہ محسن نقوی نے سازش کی، کبھی الزام لگایا جاتا ہے کہ امریکہ نے سازش کی، کبھی الزام لگایا جاتا ہے کہ باجوہ نے سازش کی، اور کبھی الزام لگایا جاتا ہے کہ سعودیہ نے سازش کی۔ سعودی عرب اور عمران خان کے درمیان ابھی اس وقت پی ٹی آئی کے درمیان تعلقات انتہائی خراب ہیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی بشرا بی بی نے بھی ایک بیان داغ دیا تھا، سعودی عرب پر الزام لگایا تھا کہ عمران خان کے حوالے سے جب عمران خان گئے تھے سعودی عرب تو باجوہ کو کہا تھا سعودی بادشاہ نے، اور وہاں سے جب واپس آئے تو فون آیا تھا، فون پہ فون آ رہے تھے باجوہ کو، اور باجوہ کو کہا گیا کہ یہ تم کیا اٹھا لائے ہو عمران خان کے لیے، کیونکہ عمران خان نے ننگے پاؤں وہاں پہ مدینہ میں چلے تھے، تو ننگے پاؤں دیکھ کر سعودی عرب نے ناراضگی کا اظہار کیا، بقول بشرا بی بی کے کہ سعودی عرب نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھئی ہم تو اپنے ملک سے شریعت ختم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ تم کیا اٹھا لائے ہو، یعنی ننگے پاؤں احترام نہ کریں، ننگے پاؤں نہ پھریں۔ یہ سعودیہ پہ الزام لگایا، سنگین ترین یہ الزام ہے، لیکن اس پر ری ایکشن، کھلبلی تو مچی تھی 2 دن، لیکن ری ایکشن مذہبی جماعتوں کی جانب سے کوئی سنگین نہیں آیا۔ ہاں، مقدمات 1-2 جگہوں پر بشرا بی بی کے خلاف دائر کیے گئے ہیں پنجاب میں مختلف جگہوں پہ، لیکن مذہبی جماعتیں خاموش رہیں، اور سعودی عرب نے بھی کوئی اس پہ سخت رد عمل نہیں دیا، لیکن ناراضگی کا یقیناً اظہار کیا ہوگا، ایسے تو نہیں ہے، اتنا بڑا سنگین الزام لگایا تھا۔ تو میں آتا ہوں اپنے مدعے پہ کہ پی ٹی آئی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ساتھ جو حشر کیا تھا، اچھا سعودی عرب کے خلاف جو ہے بیان داغ دیا تھا کس نے؟ شیر افضل مروت نے، جس پر عمران خان نے سعودی کے جو سفیر ہیں انہوں نے پی ٹی آئی رہنماؤں سے رابطہ کیا، اور پی ٹی آئی رہنماؤں کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا کہ شیر افضل مروت آپ کے ایم این اے ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، ذمہ دار ہیں، ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمران خان کے وکیل ہیں، ذاتی وکیل ہیں عمران خان کے، تو وہ اس طرح کا بیان دیں کہ الزام لگائیں کہ سعودی عرب نے سازش کی تھی عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے۔ تو اس پر جب تحفظات کا اظہار کیا گیا سعودی سفیر کی جانب سے، تو اس کے بعد شیر افضل مروت کا نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے واپس لے لیا عمران خان نے، اور یہ احساس دلانے کے لیے سعودی عرب کو، سعودی سفیر کو اور سعودی عرب کو کہ ہم اس بیان سے خوش نہیں ہیں، اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم نے ایکشن لیا ہوا ہے شیر افضل مروت کے خلاف یہ بیان دینے پہ۔ تو شیر افضل مروت کے بعد پھر انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں نام دیا شیخ وقاص اکرم کا۔ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ابھی تک رولڑے میں ہے، ابھی تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کوئی چیئرمین نہیں بنا۔ پھر ابھی معاملات تھوڑے سے اس طرح ہو گئے تھے کہ پیپلز پارٹی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ مانگ لیا، اور اسپیکر کو فاروق ایچ نائک نے خط بھی لکھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے، فاروق ایچ نائک نے غالباً خط لکھا یا نوید قمر نے، کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دی جائے۔ تو یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب جوڈیشل کمیشن میں بھی وہی حشر پی ٹی آئی نے کیا ہے کہ 2 ممبران جو تھے جوڈیشل کمیشن کے وہ مستعفی ہو گئے، شبلی فراز بھی مستعفی ہو گئے،
اس سے پہلے جو ہے عمر ایوب مستعفی ہو گئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان نے ان کو، عمر ایوب نے تو ڈرامہ یہ رچایا ہوا ہے کہ بھائی میرے خلاف مقدمات ہیں، تو میں مقدمات کی وجہ سے، موجودہ حالات کی وجہ سے اپنا جو مؤثر کردار ادا نہیں کر پاؤں گا جوڈیشل کمیشن میں، اس لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اور میری جگہ پر بیرسٹر گوہر کو میں نامزد کرتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر اچھے طریقے سے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں، کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن ایک اہم ادارہ ہے۔ جوڈیشل کمیشن سے بائیکاٹ نہیں کیا، بلکہ عمران خان کے، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے حکم پر یہ استعفے آئے ہیں، اور عمران خان نے ان کو فارغ کر دیا کہ بھائی آپ پولیٹیکل لوگ ہیں۔ دو ممبران جو ہیں جو بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کو پھر شبلی فراز کی جگہ پر نامزد کیا گیا ہے۔ یہ دونوں نامزدگیاں بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کی، بیرسٹر علی ظفر وہ بھی سینیٹر ہیں اور وہ رکن قومی اسمبلی ہیں، تو ویسے تو پارلیمان کے ممبران ہونے چاہیے، لیکن یہ وکلا بھی ہیں، تو وکلا واقعی ہی اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں جوڈیشل کمیشن میں بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ شبلی فراز وکیل نہیں ہے، عمر ایوب وکیل نہیں ہے، اس لیے، اور پیپلز پارٹی نے بھی ظاہر ہے فاروق ایچ نائک اور ان کو شامل کیا ہے، تو اسی لیے شاید یہ نام واپس لے لیے گئے ہیں، دو ان سے استعفیٰ دلوایا گیا ہے، اور دو اور نئے نام دے دیے گئے ہیں جوڈیشل کمیشن کے لیے۔ ایک خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے دھرنے کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق، انہوں نے حکومت اور انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کیا ہے، ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 24 نومبر کے پی ٹی آئی کے احتجاج کے خلاف اسلام آباد کے تاجروں کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی آپ نے امن و امان بحال کرنا تھا، مگر آپ نے پورا اسلام آباد ہی بند کر دیا۔ درخواست گزار نے کہا کہ جی ہمارے کاروبار کو چلنے دیں، آپ نے میڈیا پر ہر جگہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر ہم اجازت نہیں دیں گے احتجاج کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی عدالت نے آپ سے کہا تھا کہ شہریوں، تاجروں اور مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں۔ ہم پی ٹی آئی سے بھی پوچھیں گے کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جی پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی تو غلط کیا، درخواست گزار کا کیا قصور تھا، ان کے کاروبار کو کیوں بند کیا گیا۔ اسٹیٹ کونسل ملک عبد الرحمان نے کہا کہ جی کچھ رپورٹس آ گئی ہیں اور کچھ رپورٹس آنا باقی ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹیٹ کونسل پر بھی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جی کیا آپ پہلی بار عدالت میں پیش ہوئے ہیں؟ یہ ماہرانہ رائے وہاں دینی تھی۔ آپ نے اسلام آباد کو ایسے بند کیا تھا کہ ججز سمیت میں بھی نہیں آ سکا تھا عدالت، اور میں اپنے ہی آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا۔ عدالت نے پھر وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ عمر ایوب اور شبلی فراز کا استعفیٰ میں نے بتا دیا۔ ایک خبر پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے ہے، یعنی اس وقت جوڈیشل کمیشن بھی مکمل نہیں ہے اور جوڈیشل کونسل بھی مکمل نہیں ہے۔ جوڈیشل کونسل کا بینچ جو ہے وہ آئینی بینچ، جوڈیشل کمیشن کونسل نہیں بلکہ آئینی بینچ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ دو معزز ججز جو ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں، انہوں نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں جج کی تعیناتی کے حوالے سے کیس کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا آئینی بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے کیس کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں نیا آئینی بینچ بنے گا۔ ججز کی تعیناتی سے متعلق کیس کی سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ نے کی۔ اس موقع پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ جی کمیشن کے 2 ارکان بینچ کا حصہ ہیں، وہ کیسے کیس سن سکتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جی پارلیمانی کمیٹی نے اعتراض لگا کر واپس کیا تو کیا آپ دوبارہ جوڈیشل کمیشن میں گئے؟ جوڈیشل کمیشن ایک نام تجویز کرتا ہے تو وہ پارلیمانی کمیٹی کو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ 6 رکنی آئینی بینچ کی سربراہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل
ججز کا تقرر کرنے والے جوڈیشل کمیشن کے بھی رکن ہیں، لہٰذا ججز کے تقرری سے متعلق آئینی درخواستوں کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں نیا بینچ اب بنایا جائے گا۔ تو یہ تھی 3-4 خبریں عدلیہ کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔